عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے فضل و کرم، لطف و عنایت اور اس کی توفیق سے اہل بیت کی محفل کہیں دن سے ہم سجا رہے ہیں، اور اب بس چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یوں تو کوشش یہی رہی شروع سے ہی کہ اہل بیت پر ہی گفتگو کی جائے، الحمدللہ کافی حد تک ہم اس میں اللہ کے فضل سے کامیاب بھی رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کی یاد میں ہم اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی، اللہ نے آپ کو کتنی دی ہے یہ سب بخوبی واقف ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت کیا کم ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی آپ سے محبت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے، یہ کتنا اعلیٰ رتبہ ہے۔ اب غور کیجئے، آقا کریم کا ایک فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس کی گہرائی میں آپ اترو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یعنی ہم دونوں جدا ہے ہی نہیں۔ یہی چیز آقا علیہ السلام نے مولا علی کے لیے بھی فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، آپ کے بچپنے پہ تو میں نے تھوڑی سی روشنی ڈال دی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا تو ساتھ میں، کیونکہ دونوں بھائیوں کا بچپنا عموماً ساتھ میں بیان ہوتا ہے، مگر آج ہم مقام حسین سے لے کر وہ ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب اندازہ کیجئے، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو گٹی بھی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بچوں کو گود میں اٹھا کر اسے ہم لاڑ کرتے ہیں، اسے کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں، مگر مولا حسین کی ولادت بھی لاجواب ہے، مولا حسین کا بچپن بھی لاجواب ہے، مولا حسین کی جوانی بھی لاجواب ہے، اور مولا حسین کی شہادت بھی لاجواب ہے۔ ایسی شہادت، اللہ اکبر، اور ایسا سجدہ کہ خود سجدہ حسین پہ ناز کرے، کہ خود سجدہ حسین پہ ناز کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، فجر کے بعد جب نماز پڑھاتے تو جب سلام پھیرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے دعا وغیرہ ہو جاتی تو اپنا چہرہ صحابہ کی طرف فرما دیتے تھے، اور وہ صحابہ خوش نصیب صبح صبح چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، اور یہ ماحول تھا۔ پھر آقا دین کی باتیں بتاتے، احکام شرع بتاتے، اور بہت ساری تعلیمات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ اکبر، سرکار مدینہ نے سلام پھیرا، صحابہ منتظر تھے کہ ابھی آقا کچھ کیا کہہ رہے کہ اپنے نورانی کلمات سے ہمیں نوازیں گے، تمام کی توجہ حضور پر، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے مجمع پہ نظر دوڑائی
اور نظر دوڑانے کے بعد آقا کریم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، فرمایا علی ادھر آؤ۔ جیسے علی آئے سرکار مدینہ بھی اپنے مصلے سے کھڑے ہو گئے، علی کا ہاتھ پکڑا، صحابہ وہاں، سرکار کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے نبی سے باہر نکلے، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کچھ بتایا۔ صحابہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، خیر تو ہے، معاملہ کیا ہے؟ آقا اس طرح علی کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کیونکہ سرکار مدینہ سے پوچھ سکے یا سوال کر سکے۔ آقا کریم آپ مسجد نبوی سے نکلے اور نکلتے ہوئے اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دولت قدے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم دروازے پہ پہرا دو، جب تک میری اجازت نہ ہو میں نہ کہوں آنے کو، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ مولا علی المرتضیٰ نے کہا جی سرکار جو حکم آپ کا، مگر عرض کیا کہ سرکار جان سکتا ہوں معاملہ کیا ہے؟ سرکار جان سکتا ہوں معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا علی آج میری فاطمہ کے یہاں میرا لاڈلہ حسین پیدا ہوا ہے، میری فاطمہ کے وہاں میرے حسین کی ولادت ہوئی ہے، اے علی تیرا لاڈلہ آیا ہے، جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ بے فکر رہے، آپ مکان کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ سرکار مدینہ اندر گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے جیسے آقا کریم کو دیکھا، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے، سرکار مدینہ کے مقدس ہاتھوں کو چوم لیتی ہے، اور اللہ اکبر سرکار مدینہ نے دیکھا، مبارکبادی دیتے ہیں، اور دیکھا ننھے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے بڑے پیار اور بڑی حسرت سے حسین کو دیکھا، فاطمہ سے پوچھا بیٹا فاطمہ یہ کس کی طرح دکھ رہا ہے؟ یہ کس کی طرح دکھ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور میں بھی سوچ رہی ہوں، کبھی سوچ رہی ہوں علی کی طرح دکھ رہے، کبھی سوچ رہی ہوں آپ کی طرح دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبوت والا گھرانہ ہے، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آسمان سے فرشتوں کی قطار در قطار اور فوج در فوج، جوک در جوک فرشتے آتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ اکبر مبارکبادی پیش کرتے جا رہے ہیں، آقا مبارکبادی وصول کرتے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، 4 5 6 فرشتے نہیں، 100 200 فرشتے نہیں، 1000 2000 فرشتے نہیں ہیں، 1 لاکھ فرشتے نہیں ہیں، 4,24,000 فرشتوں کو رب کائنات نے حسین ابن علی، حسین ابن رسول اللہ کی زیارت کے لیے بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے کے لیے بھیجا۔ آپ مقام سمجھیے، ولادت بھی آپ کی لاجواب، کرامت بھی آپ کی لاجواب، امامت بھی آپ کی لاجواب، تقوی بھی آپ کا لاجواب، عبادت بھی آپ کی لاجواب، اللہ اکبر، صبر بھی آپ کا لاجواب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے مبارکبادیاں وصول کر رہے، ادھر فرشتے آتے جا رہے، ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں سرکار کب آئے گے۔ اچانک سرکار نے کچھ اطلاع بھی نہیں دی، کچھ بتایا بھی نہیں، ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ تمام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑا، اے بھائی تم سرکار کے بڑے چہیتے ہوں، ذرا آپ تشریف لے جائے، پتہ کرے، خدا خیر کرے کوئی معاملہ تو نہیں ہوا۔ ایسے اچانک علی کا ہاتھ پکڑ کے سرکار کہاں پر لے گئے ہیں؟
اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی سے باہر پوچھا ہے کہ سرکار کدھر گئے ہیں، اللہ اکبر، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، نبوت کی بھینی بھینی خوشبو کو سونگھتے ہوئے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق مولا علی المرتضیٰ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ مولا علی سے پوچھا، بھائی علی کیا بات ہے، سرکار کدھر گئے؟ بولے سرکار اندر ہے۔ کہا علی کیا معاملہ ہے، کیا باتیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کہتے میرے بھائی ابو بکر، آج میرے یہاں خدا نے لڑکا عطا کیا ہے، خدا نے لڑکا عطا کیا ہے، 4,24,000 فرشتے زیارت کو آئے، مبارکبادیاں پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق حیرت میں پڑ گئے۔ کہا بھائی اجازت ہو تو میں بھی جاؤں، شہزادے کی زیارت کر لوں اور رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں اور سرکار کو مبارکبادی پیش کر دوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کہنے لگے بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر سرکار نے اندر سے حکم دیا ہے علی میری اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہیں دینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ادھر صحابہ مسجد نبی میں انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی بے چین ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کو قرار نہیں آتا تھا، سرکار مدینہ کا چہرہ والضحیٰ دیکھے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ صحیح تو فرمایا تھا علامہ اقبال نے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر بھی آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی پوچھا، یہی معاملہ پتہ چلا۔ پھر حضرت عثمان بھی بے قرار ہو گئے، وہ بھی چلے آئے۔ اس کے بعد بلال بھی آ گئے، طلحہ بھی آ گئے، اور صحابہ کا پورا ایک حضرت فاطمہ زہرا کے در پر ہجوم لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر فاطمہ کے مکان سے باہر تشریف لاتے ہیں، سب سلام پیش کرتے ہیں، سرکار سلام کا جواب دیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق مبارکبادی دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ فرشتے آج آپ کے لاڈلے کی آمد پر مبارکبادی دینے آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ اکبر۔ کہا مجھے علی نے بتایا۔ اے علی تمہیں کس نے بتایا؟ کہا یا رسول اللہ جب فرشتے اندر داخل ہوتے تھے اور مبارکبادی دے کر واپس جاتے تھے تو وہ آپ کے لاڈلے حسین کی تعریف بھی کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جا رہے تھے۔ تو یہ وہ حسین ہے، اللہ اکبر، کہ جن کا نام آسمانوں سے آیا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کی پیدائش پر مبارکبادی دینے کے لیے 1-2 فرشتے نہیں، 4,24,000 فرشتے در فاطمہ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریے کہ اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ ہم اور تم ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، اور آپ سوچئے کہ ہم اپنے بچوں کو گٹی دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر، حسین اپنے منہ کے اندر سب سے پہلے اپنے گلے میں جس چیز کو محسوس کرتے ہیں وہ رسول پاک کے لعاب دہن کو محسوس کرتے ہیں۔ ارے حسین کو پیاس لگتی تو سرکار اپنی مبارک زبان حسین کے منہ میں دے دیا کرتے تھے۔ کون سی زبان؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلام، یا اب اندازہ کیجئے، آپ سوچئے حضور کے قدم مبارک، کیا حضور کے قدموں کا مقام ہے۔ شاعر کہتا ہے تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ ارے میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن مکے کی گلیوں میں خرام ناز ہوتے ہیں اور اپنے مبارک قدم رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس مکے کی گلیوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا لیتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں چاہے زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں کعبے میں رکن یمانی ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، بلکہ کس لیے قسم کھا رہا ہے؟ اللہ خود اس کی وضاحت قرآن پاک کی آیت میں بتا رہا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے کہ یہاں تو رہتا ہے، ان گلیوں نے تیرے قدم کو چوما ہے، یہاں کی فضاؤں نے تیرے رخسار اور زلفوں کے بوسے لیے ہوئے ہیں، ان گلیوں میں اس زمین پر تیری تلیاں لگی ہوئی ہے محبوب، اس لیے رب قسم کھا رہا ہے تو یہاں ہے محبوب۔ اور حلون کا بمعنی خروج بھی ہوتا ہے، نکلنے کے بھی ہوتا ہے، مطلب کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ تو لا اقسم کا معنی اس میں جو لا ہے وہ زائدہ ہے، زیادہ ہے، گرامر کے حساب سے اس میں دیکھا گیا کہ لا جو ہے وہ زائدہ ہے، مگر اگر لا کا معنی رکھ دیا جائے تو یہ قسم ہوگا محبوب میں قسم نہیں کھاؤں گا اس شہر کی، کب؟ جب تو یہ شہر چھوڑ دے گا اور مدینہ چلا جائے گا تو پھر میں مدینے کی قسم کھاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کی تمام مسجدیں ہیں، اللہ اکبر، یا ہمارے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ہے، پھر اس کے بعد سیدھی جانب پر جو کھڑا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر جتنے سیدھی جانب پہ جو سیدھی طرف جو ہے داہنی طرف جو نماز میں جماعت میں کھڑے رہنا اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، چاہے یہ ساری مسجد کا معاملہ ہے، چاہے آپ مسجد اقصیٰ میں پڑھ لو، چاہے آپ صحن کعبہ میں پڑھ لو، چاہے آپ حرم شریف میں پڑھ لو، چاہے آپ بغداد چلے جاؤ، مسجد اقصیٰ میں چلے جاؤ، مسجد قباء میں چلے جاؤ، مسجد قبلتین میں چلے جاؤ، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، امامت میں زیادہ فضیلت کون سی طرف ہے؟ دائیں جانب پہ جو کھڑا رہتا ہے اس کو زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، فقہاء کرام ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسجد دنیا میں ایسی ہے وہاں داہنی جانب نہیں، وہاں بائیں جانب زیادہ ثواب ملتا ہے، وہاں بائیں جانب زیادہ ثواب ملتا ہے، وہاں رائٹ سائڈ نہیں لیفٹ سائڈ پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے، وہ رسول اللہ کی مسجد ہے۔ آخر ایسا کیوں اور اس کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اسی طرف ہے، جب سرکار مدینہ امامت فرمانے آتے تھے تو ادھر ہی سے تشریف لاتے تھے، آپ کے قدم شریف اسی طرف بائیں جانب گرتے رہتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد نبوی میں قانون بدل جاتا ہے، انسان جب بائیں جانب نماز پڑھتا ہے ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں اور اپنے عشق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ آپ اندازہ کریے علامہ کہہ رہے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی سجدے کی، یا رسول اللہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ محبوب جہاں قدم رکھ دے رب ان گلیوں کی قسم کھا لے،
ارے محبوب غسل فرما کر زیتون کا تیل لگا لے تو رب کہہ رہا ہے والتین والزیتون. محبوب انجیر کا تیل لگا لے, محبوب زیتون کا تیل لگا لے. تو اب اس تیل کو محبوب نے لگایا ہے نا, تو اللہ زیتون کی قسم کھاتا ہے کہ اے زیتون تو نے میرے محبوب کی زلفوں کو بوسہ دیا ہے. ارے محبوب جب زیتون کا تیل لگا لے تو اللہ زلف محمدی کی قسم کھاتا ہے واللیلی, قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی. اللہ اکبر, محبوب کی زلفوں کو جو تیل لگ جائے اللہ اس زیتون کی قسم کھاتا ہے. محبوب کے قدم جس گلیوں میں لگ جائے اللہ اس گلیوں کی قسم کھاتا ہے, اس سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہے. ذرا خدا کی قسم دوستو اب دل پر ہاتھ رکھ لیجئے اور ایمان کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, جب محبوب قدم زمین پر رکھے تو اللہ اس زمین کی قسم کھا لے جس مصطفیٰ کے سینے پر حسین ابن علی 6 سال تک کھیلا ہو, اس حسین کا کیا مقام ہوگا. جس حسین نے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھیلا ہو, مصطفیٰ کے سینے پہ 6 سال تک جس حسین نے کھیلا ہوگا, جس حسین نے مصطفیٰ کی زلفوں کو لگام بنایا ہوگا. داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, قربان جائے. ایک اور روایت میں ہے عید کا دن ہے, سارے بچے لوگ عید کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. امام حسین اپنے نانا جان کا انتظار کر رہے ہیں, چھوٹے ننھے شہزادے کھڑے سرکار مدینہ کا انتظار کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا حسین عیدگاہ کی طرف نہیں گئے. بولے نانا جان اور بچے اپنی سواریوں پر گئے ہیں, میری سواری نہیں ہے. میری سواری کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اس سواری کا کیا کہنا جو محبوب اپنے کندھوں پر علی کو کھڑا کر دے تو علی عرش اعظم تک پہنچ جائے. حسین آپ کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے, آپ کے رتبے کو کون سمجھ سکتا ہے, آپ کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے فکر کیوں کرتے ہو, کیا تمہیں نانا جان کی سواری نہیں اچھی لگتی؟ کہا یا رسول اللہ نانا جان یہ تو سب سے پیاری ہے. حسین کو بٹھا لیا اپنے کندھے پر. حسین نے عرض کیا نانا جان سب کی سواریوں کی لگام ہے, میری کہاں ہے؟ کہا حسین یہ زلفیں ہیں نا, اسے پکڑ لے. ارے ایک بار تو ایسا ہوا کہ نانا کے منہ میں رسی ڈال دی. ہائے ہائے قربان جائے, جس کے ناز کون اٹھائے, اس محمد رسول اللہ کس کے ناز اٹھا رہے ہیں. ذرا غور تو کیجئے مقام حسین. زلفیں پکڑی ہے, اب حسین کو حضور کو ادھر لے جانا ہے تو حسین ادھر زلفیں کھینچ رہے ہیں. سرکار مدینہ کو اس طرف لے جانا ہے تو حسین ادھر سے زلفیں کھینچ رہے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح, حسین جدھر جاتے ہیں جدھر چاہتے ہیں حضور ادھر جاتے ہیں. حسین جدھر چاہتے ہیں سرکار ادھر جاتے ہیں. مطلب آپ کو ایک بات یہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ گئے, شہزادے تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. شہزادے مصطفیٰ کی اس زلفوں کو لگام بنا کر تھاما ہے جس زلفوں کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے, والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی قسم. اللہ اکبر, کیسا پیار خدا اپنے محبوب سے کر رہا ہے. پوری کائنات آپ دیکھ لیجئے. حضرت آدم 300 یا 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روئے. کیوں روئے؟ 300 سال تک حضرت آدم کیوں روتے رہے؟ ماں ہوا کیوں روتی رہی؟ اللہ راضی ہو جائے. 350 سال لگ گئے خدا کو راضی کرنے میں. حضرت آدم کو 350 سال تک حضرت آدم روتے رہے تاکہ رب راضی ہو جائے. نوح علیہ السلام نے جو بھی کام کیا 1100 سال تک اپنی قوم کے پتھر کھاتے رہے, تبلیغ دین کرتے رہے, پتھر کھاتے رہے, صبر کرتے رہے.
کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ موسیٰ نے جو کام کیا کس لیے؟ موسیٰ بھی رب کی رضا چاہتے۔ ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ رب کی رضا ہے، رب راضی ہو جائے۔ اور اسماعیل بھی چھوٹی عمر ہے اور باپ سے کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا اگر خدا کا حکم ہے تو وہی کر ڈالیے، چلا دیجئے چھری میری گردن پر، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں میں سے پاؤ گے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سر رکھ رہے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ابراہیم چھری چلا رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ الغرض کے جتنے انبیاء ہیں اور ان کے جتنے کام ہیں وہ اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ابراہیم بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، موسیٰ بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، اسماعیل بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، اسحاق بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، یعقوب و یوسف بھی رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ تمام صحابہ، غوث اعظم، غریب نواز، تمام اولیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مگر محبوب کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اللہ کی رضا ڈھونڈے گا، مگر قیامت کے اس دن نفسا نفسی کے عالم میں بھی خدا مصطفیٰ کی رضا چاہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا بولو نا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، کائنات کے تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء، ابدال، اوتاد، اقطاب، صحابہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اور خدا کسی کی رضا چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ مگر حسین تیری قسمت پہ سلام ہے، حسین تیرے مقام پر سلام ہے، حسین تیرے رتبے پہ سلام ہے۔ تو نانا جان کے پشت پر جب سوار ہوتا ہے اور اپنی لگام کو ادھر لے جاتا ہے، مصطفیٰ ادھر چلے جاتے ہیں، تو ادھر لے جاتا ہے، مصطفیٰ ادھر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کائنات خدا کی رضا چاہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہے، اور مصطفیٰ کسی کی رضا چاہے تو وہ حسین ابن علی کی چاہے، وہ حسین ابن علی کی رضا چاہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں اور مقام حسین کو سمجھیے۔ بارش کا ماحول ہے مدینہ المنورہ میں، مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی چھوٹے شہزادے نانا جان کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر کھڑے، تقریباً اندھیرا ہونے والا ہے، برسات برس رہی ہے۔ حسین کو ماں کے پاس جانا ہے، سیدہ کے پاس جانا ہے۔ حسین باہر نکلتے، بارش دیکھتے ہیں، پھر کچھ اداس ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین کبھی ادھر دیکھتے یہ بارش بند ہو جائے تو میں چلا جاؤں، بھیگ نہ جاؤں بارش میں۔ اللہ اکبر! سرکار نے دیکھا شہزادے اداس نظر آ رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا حسین بیٹا کیا بات ہے؟ کہا نانا جان مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہوا بیٹا؟ نانا جان یہ بارش نہیں رکتی۔ قربان جائے میرے دوستوں، مقام حسین دیکھیے اور خیال حسین بھی دیکھیے۔ اس سے بڑا تو اور کیا خیال ہوگا جس کے لیے سجدہ لمبا کر دیا جائے، اور وہ بھی پیغمبر خدا کی نماز ہے۔ سرکار مدینہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا کنیکشن ہے یارو، کیا رشتہ ہے اہل بیت کا، اللہ کی ذات سے کیا رشتہ ہے۔ آقا نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرا حسین اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے، کچھ دیر کے لیے بارش کو روک دے۔ بات کتنی گہری اور پیاری ہے اسے سمجھیے۔
یہ کوئی لائٹ نہیں ہے کہ بھائی سوئچ آف کر دی لائٹ آف ہو گئی، یہ تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرشتے برسات برسا رہے، ڈیوٹی پر لگے، اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین کی پیاس بجھ رہی ہے، لوگوں کو پانی مل رہا ہے، نظام قدرت چل رہا ہے۔ اور حسین کو جانا ہے اپنی امی کے پاس، محبوب خدا نے ہاتھ اٹھا دیے، پاک پروردگار ذرا بارش کو روک دے۔ رب کائنات کا حکم، فرشتوں بارش روک دو، تھوڑی دیر کے لیے نظام بند کر دو۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ روک لو، ذرا میرے محبوب کا لاڈلا اپنے گھر پہ چلا جائے۔ نظام کائنات اٹک جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے۔ نانا جان فرماتے شہزادے جاؤ اپنی امی کے پاس، شہزادے گھر پہ پہنچتے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کون حسین۔ اور دوستوں، مولا حسین کی محبت، مولا حسن کی محبت، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت، مولا علی المرتضیٰ کی محبت، اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت میں اللہ نے مقام محبوبیت رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ مقام محبوبیت رکھا ہے۔ دلی کے نظام الدین اولیاء ان کو کیا نام سے یاد کرتے بولو؟ محبوب الہی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ عہدہ ملا ہے، محبوب الہی کا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا جو شان جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے ان کے زمانے میں تھی، وہی شان نظام الدین اولیاء کے اپنے زمانے میں تھی۔ خواجہ میر جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کشتی میں سوار تھا پانی کی، میرے ساتھ خواجہ خضر علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے۔ اب خواجہ خضر تو آج بھی زندہ ہے، کسی نصیب والے کو کبھی بھی مل جائے۔ آپ نے مخدوم ماہی فقیہ ماہمی کا تو آپ نے بات سنی ہے۔ شیخ میر جعفر فرماتے ہیں خواجہ خضر میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ میر جعفر تمہیں پتہ ہے اللہ نے دو لوگوں کو مقام محبوبیت عطا کی ہے۔ امت محمدیہ میں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان میں دو لوگوں کو اللہ نے خاص مقام محبوبیت عطا کیا ہے۔ پوچھا کون؟ بولے ایک محبوب سبحانی ہے، شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی ہے، اور دوسری شخصیت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ محبوب الہی، اتنے کیا بات ختم۔ اللہ کا دوست بن جانا، اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ اکبر۔ کوئی خدا کا محبوب بن جائے، کسی میں ہمت ہے کہ اس کو میلی نظر سے کوئی دیکھ سکے؟ ایک پاورفل آدمی کا کوئی دوست ہو تو کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا، مگر یہ کس کا محبوب ہے؟ یہ خدا کا محبوب ہے۔ تو محبوب الہی بننے کے کچھ طریقے بھی اللہ نے دیے ہیں۔ اب میری بات کو اب سمجھنے کی بات ہے۔ محبوب الہی بننے کے اللہ نے کچھ طریقے دیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ان کے سوال بھی اتنے پیاسے ہوتے تھے، اتنی طلب والے ہوتے تھے۔ ہمیں کہاں فکر یہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہاں ہمیں پڑی ہے؟ وہ کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو جاوے، کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ آ جاوے، کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی مسجد تو ہم نے نہ بھرنے کی قسم کھائی ہے۔ بولے غلط کہا میں نے؟ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کو ہم آباد نہیں کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، کتنی تکلیفیں کیوں نہ آ جاوے۔ مگر صحابہ کو بڑی طلب تھی، وہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا رب ہم سے محبت کرے، کچھ اس کی نشانیاں مل جائے تو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی اور فرما قل، محبوب ان سے فرما دیجئے،
قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو میں تمہیں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں، فاتبعونی، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو، اللہ نہیں، تم اللہ سے محبت کرو، تو راستہ ہے فاتبعونی، حضور فرماتے میری سنتوں کی پیروی کرو، آسان راستہ۔ کیا تکلیف ہے سنت ادا کرنے میں؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنے میں تکلیف کیا ہے؟ بولو نا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھوتے ہی ہو، کہیں کورونا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اس اینگل سے تم ہاتھ دھوتے ہو۔ اب تو کافر بھی ہاتھ دھونے لگے، مگر ہاتھ دھونے سے پہلے ذرا اتنا تو یاد کر لیا ہوتا کہ یہ محبوب خدا کی ادا ہے، تو یہاں سنت بن جاتی، یہاں ثواب مل جاتا، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے روحانی ان باکس میں ایک میسیج آتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فاتبعونی۔ محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم میری سنتوں کی پیروی کرو۔ ارے تم کیا خدا سے محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اتنا مشکل نہیں ہے سنتوں پہ چلنا۔ جوتے بھی پہنتے ہی ہونا تم روزانہ، یا بغیر جوتے جاتے ہو؟ ذرا جوتے سنت کے طور پہ پہنو۔ کھانا کھاتے ہو، ذرا سنت کے طریقے پہ اپنے کھانا کھانے کا انداز بنا لو۔ گھر میں آتے ہو بچوں سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو بچوں سے پیار کرنا کس کی سنت ہے؟ بیٹا تڑپ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پیار آ گیا، اس کے گالوں کو بوسہ دیا، مگر لمحے بھر میں ایسا سوچ کر آئے کہ میرے نبی بھی اپنے حسین کو بوسہ دے رہے تھے، تو اب اس چومنے میں تمہاری طبیعت بھی سیراب ہو جائے گی اور مصطفیٰ کی شریعت بھی راضی ہو جائے گی۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے۔ ہم دین میں جو جو کام کرتے اس پہ غور کریں، ذرا نیتیں بدل دیں، تو پھر دیکھو کہتے ہیں نا نیت کے حساب سے پھل ملتا ہے۔ تو سنت مقام محبوبیت میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے مقام محبوبیت میں سنت دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، مجدد الف ثانی امام ربانی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت مجاہدے کیے، میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت ریاضت کی، یہاں تک کہ میں نے ائمہ اربعہ، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی اور یہ جو مذہب حنبلی ہے، یہ چاروں امام جو ہے ان کے علوم بھی میں نے حاصل کیے، میں نے اس پر بھی محنت کی۔ پھر میں تصوف کی لائن میں آیا، میں نے چاروں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ سہروردیہ، میں نے اس پر بھی محنت کی۔ ان بزرگوں نے جو جو ذکر دیے میں نے اس ذکر پہ خوب چلے کیے، میں نے خوب ذکر و اذکار کیا، اور پھر اس کے بعد ان ذکر اور ان اشغال کی وجہ سے مجھ پر جو راز ظاہر ہوئے اور جو پردے ہٹ گئے، تو میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ اگر میں اسے اپنی زبان سے بیان کر دوں تو کوئی مجھے کافر کہہ دے گا، کوئی مجھے زندیق کہہ دے گا، کوئی مجھے ملحد کہہ دے گا، مگر حقیقت یہ ہے، امام ربانی فرماتے ہیں میں نے وہ مشاہدے اپنی آنکھوں سے کیے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مگر سنو، اتنی عبادت اور ریاضت کے بعد مجھے ایک چیز کا پتہ چلا ہے۔ کیا؟ ایک چیز کا پتہ چلا ہے، مجھے تو محنت سے پتہ چلا، میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں۔ بولے وہ کیا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے آسان طریقہ ہے وہ سنت مصطفیٰ پہ چلنا، وہ حضور کی سنت کا اتباع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے، رب کا فرمان ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو بس تمہیں کچھ نہ کرو، صرف میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، میرے محبوب کی سنتی کی پابندی کرو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو۔ ارے تم کیا اللہ سے محبت کرے گے؟ اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تم سے اپنی دوستی کر لے گا۔
تو صحابہ اس آیت کے نازل ہونے پر جو خوش ہوئے تھے، آپ ان کی خوشی کو تصور میں نہیں لا سکتے کہ چلو اب تو پتہ چلا، ہم اب پابندی کریں گے کہ حضور کی سنت نہ چھوٹے، تاکہ سرکار مدینہ سے ہم محبت کریں، سنتوں سے محبت کریں، اور ادھر اللہ بھی ہم سے محبت کرتا رہے۔ تو محبوب الہی بننے کے کئی طریقے، جب انسان سنت میں کامل طور پہ پہنچ جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی محبوب الہی بن جاؤ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں۔ مگر ایک اور بھی آسان طریقہ بتاؤں محبوب الہی بننے کا، بولو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو، تڑپ کر اہل بیت کی محبت میں کہہ دو۔ ایک طریقہ اور ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور حسن و حسین ساتھ میں ہے۔ آپ لوگ ذرا جگہ کو اندر سے بھرتے جائے، پیچھے سے پبلک آ رہی ہے، خالی جگہ اسے تھوڑا آگے سے بڑھے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پنکھے بھی ذرا چالو کر دے بہتر ہوگا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پوری توجہ ادھر کر لیجئے، پوری توجہ ادھر کر لیجئے۔ اب آپ کو ایک اور بھی طریقہ مل جائے کہ محبوب الہی، مقام محبوبیت آپ کو چاہیے، تو آپ کے لیے بڑا آسان طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، اور وہ کیا کہ آقا حسن و حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ سرکار دعا کیا کر رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے، دل کے کانوں سے دل کے کانوں سے سنیے کہ سرکار دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں حسن و حسین سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو کوئی میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کتنا آسان سا کام ہے، کتنا سمپل کام ہے، بس یاد حسین ہی بنانا ہے، آقا حسین سے محبت کرنا ہے، آقا حسن سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کہوں گا کہ آپ سوچئے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو اولاد فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تو محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے کبھی کسی ضرورت مند کی کسی نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کی خدمت کر دی میری اولاد میں سے کسی کی، اور میری اولاد اس کے احسان کا بدلہ اگر دنیا میں نہ دے سکی تو کل قیامت کے دن میں ڈھونڈ کر اس کا بدلہ دے دوں گا۔ اس لیے سادات کا احترام کرے، سادات کی عزت کرے۔ اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو سادات کی خدمت کرے، اور یوں مت دے یوں رکھ دے، یوں رکھ دیا کرے سادات کے احترام میں۔ سادات کا احترام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان کا مقام کیا ہے۔ اولاد رسول کی نسبت، سیدہ فاطمہ کی نسبت، مولا علی المرتضیٰ کی نسبت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بولو نا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ یہ دعا کس نے کی ہے؟
رسول اللہ حبیب اللہ نے دعا کی ہے. آپ لوگ پریشان ہوتے ہو، بیمار ہوتے ہو تو کہاں پہنچتے ہو؟ مسجد میں امام صاحب سے دم کراتے ہو، امام صاحب سے دعا کراتے ہو، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ وہ مسجد کے امام ہیں، وہ پانچوں وقت کے نمازی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے. مطلب آپ کسی پرہیزگار کو ڈھونڈتے ہو، پیر کی بارگاہ میں جاتے ہو، کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہو، کیونکہ یہ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ گناہوں سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں. آپ کو ان کے بارے میں یقین مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہی سے دعا کروا لیں، یہی ہمارا وسیلہ بن جائے. مگر آپ سوچئے، میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ تعالیٰ ہر گھڑی محبوب کی رضا چاہتا ہے. اور کیسی رضا چاہتا ہے؟ محبوب مصلی پر ہوتے ہیں اور اللہ اکبر رخ جو ہوتا ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے. محبوب دل میں سوچتے ہیں کاش کہ یہ قبلہ کعبہ بن جائے، کاش کہ یہ قبلہ کعبہ بن جائے. دل میں یہ خیال آ رہا ہے، ابھی نماز چل رہی ہے، رب کائنات جبریل امین کو بھیج دیتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم نے تیری خوشی کی خاطر کعبے کو قبلہ بنا دیا. اللہ اکبر. گویا محبوب تیری نماز تو پوری ہو جائے. رب فرماتا ہے محبوب نماز بعد میں پوری کر لینا، پہلے تیری مرضی پوری ہو جائے. اللہ اکبر. ایک رکعت اس طرف مصطفیٰ صفوں کو چر کے آگے پیچھے صف کے پیچھے نکل کے ادھر کعبے کو قبلہ بنا لیتے ہیں. صحابہ بھی نہیں پوچھتے، انہوں کو کیا کام تھا، محبوب جدھر جائے ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے. سارے صحابہ نے بھی کعبے کو قبلہ بنا دیا. ارے محبوب کے دل میں خیال آئے حالت نماز میں، تبھی السلام علیکم ورحمت اللہ ہوا ہی نہیں ہے. اس کے ہونے سے پہلے رب اس کی رضا کو پوری کر دیتا ہے، اس کی مرضی کو پوری کر دیتا ہے. تو میرے محبوب جو چاہے وہ رب کر دیتا ہے. تو محبوب چاہتے یہ ہے مولا جو حسن حسین سے محبت کرے، تو میرے اس امتی سے محبت کرنا، تو میرے اس امتی سے محبت کرنا. جو حسن حسین سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے محبت کرنا. اور تو میرے دوست میں بولو شک ہے اس دعا میں، اس کی قبولیت میں شک ہے؟ تو آج سے انشاءاللہ اہل بیت سے دل کھول کر محبت کریں گے نا. محبت کرنے کے لیے ان کے مقام کو جاننا بھی ضروری ہے. ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ ان کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے. اور جو لوگ محرم کے ایسے 10 دنوں کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو ان 10 دنوں کی محفل میں اہل بیت کے ذکر ہوتے ہیں، ان کا مقام بتایا جاتا ہے، ان کا رتبہ بتایا جاتا ہے، جسے سن کر غلاموں کے دل میں آقا کی اولاد کی، سرکار مدینہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کبھی بھی دعا مانگو نا تو تمہاری دعا میں پنجتن پاک کا وسیلہ مانگنا نہ بھولنا، کبھی بھی نہ بھولنا. اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگنا. کیوں؟ کہ ہماری اوقات کیا، تمہاری اوقات کیا. بغداد کے غوث اعظم جو پیروں کے پیر ہے، میروں کے میر ہے، روشن ضمیر ہے، اللہ اکبر، جو شہنشاہ اولیاء ہے، جو قطب ربانی ہے، جو محبوب سبحانی ہے، جو سلطان العارفین ہے، حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر اشارہ کرتے تو 12 سال کی پرانی ڈوبی ہوئی کشتی واپس نکل آئے. وہ غوث پاک جب دعا مانگتے ہیں تو عرض کرتے مولا میری کسی دعا میں اگر میں اہل بیت کا وسیلہ کے بغیر دعا مانگوں، یعنی میں اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا وسیلہ نہ لوں یا بھول جاؤں، تو مولا بھلے وہ میری ہزاروں حاجتیں ایک بھی حاجت پوری نہ کرنا. اب غوث اعظم کے پیروکار ہوں، اہل بیت کو ہمیشہ یاد کرو. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو دن میں کم از کم ایک بار بھی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو جو ایصال ثواب کرو تو خصوصاً اہل بیت کی بارگاہ میں بھی نظر کر دیا کرو. میرے دوستو یاد رکھو، یہ اہل بیت کا وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے. اللہ اکبر. بیدم وارسی نے یوں کہ یوں نہیں کہا کہ بیدم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات. عقل والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم فرماتے ہیں
ساری دنیا، ساری مخلوق، اور صرف زمین کی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، جنات، فرشتے، کل مخلوق اگر علی المرتضیٰ کی محبت پر متفق ہو جاتے، سب اکٹھا ہو جاتے علی کی محبت پر، تو پھر اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب اندازہ کیجئے کیا مقام علی المرتضیٰ ہے، کیا مقام حسن مجتبیٰ ہے، کیا مقام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کیا مقام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو، پھر دیکھو روحانی پاور کیسے بڑھے گا، پھر دیکھو تمہارے کاموں میں برکتیں کیسے آتی ہیں، پھر دیکھو ان کی محبت میں جینے کا مزہ کیا ہے، ان کی محبت میں تڑپنے کا مزہ کیا ہے، ان کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہانے کا مقام کیا ہے۔ اپنے دلوں میں تڑپ پیدا کر لو کہ مولا کرم فرما دے، کبھی ہم نجف اشرف پہنچے اور علی المرتضیٰ کی چوکھٹ کو چوم لے۔ اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کر لو کہ مولا حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہنچا دے، ہمیں ان کی قبر پر، ان کے مزار پہ پہنچنے کی سعادت نصیب کرو۔ ایسی دعائیں بھی مانگ لیا کرو، اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کر لو کہ مولا ہمیں نصیب فرما کہ ہم کربلا جائے اور جس سرزمین پر حسین ابن علی نے اپنے لاڈلوں کو ذبح کر دیا، ان کا خون بہا دیا، اللہ اکبر، اسلام کی آبیاری میں جس حسین نے اپنا خون پیش کر دیا، اس حسین کے در پر کبھی ہمیں جانے کی توفیق عطا کرو۔ جہاں جہاں آپ دعا مانگتے ہیں، جہاں آپ مدینے کی دعا مانگتے ہیں، تو نبی کی آل نبی سے جدا نہیں ہے، نبی کے آل کی بارگاہ میں بھی جانے کی دعائیں مانگا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے بہت پہلے مولا علی کا جو بیان کیا تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا مقام مرتضیٰ، کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو فرمایا کہ مخلوق میں چاہے کوئی بھی ہو، ولایت میں سب مولا علی المرتضیٰ کے حاجت مند ہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بات میں کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث العظم پیران پیر دستگیر جیسی عظیم ہستی جب بغداد کی سرزمین پر واعظ نہیں کہتے، غوث پاک بیان نہیں کرتے، تو رسول اللہ خواب میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ 7 بار رسول پاک تھتکارتے، رسول پاک چلے گئے، علم و عرفان کے چشمے دل میں ابلنے لگے، مگر ابھی بھی سرکار غوث پاک فرماتے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں فصحائے بغداد کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ آنکھ لگی مولا علی آئے، مجھے بتاؤ علی ہی کیوں آئے؟ اللہ اکبر، آ تو کوئی بھی سکتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، مگر یہ منصب، یہ ڈیوٹی اور یہ جو قطب الارشاد کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب مولا علی المرتضیٰ آتے ہیں تو کہا بیٹا عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ 6 بار مولا علی المرتضیٰ تھتکارتے ہیں، 6 مرتبہ تھتکارتے ہیں مولا علی المرتضیٰ منہ میں۔ عرض کیا دادا جان، سبحان اللہ، امیر المومنین، میرے نانا نے 7 بار تھتکارا، آپ نے 6 بار، ایسا کیوں؟ تو مولا علی المرتضیٰ عاشق رسول ہے، صحابی رسول ہے، باادب ہے، وہ کسی چیز میں مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا عبد القادر، یہ صرف اور صرف میں تمہارے نانا جان کا ادب کرتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور کے ساتھ علی ہی کیوں آئے جب روحانیت کے اس مقام پر پہنچانا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت، المودت فی القربہ، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے الا المودت فی القربہ۔ یہ مودت کا معنی کیا ہے؟ مودت کو سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، صرف محبت تو عام انسان بھی کرتا پھرتا ہے، مگر محبت کے بھی کہیں درجے ہیں۔ محبت کا ایک معنی ہوتا ہے ربط، اس کے اوپر جو درجہ ہے ارادہ، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے اس کو حبابہ کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور درجہ ہے اس کو شغف کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور درجہ ہے اس کو عشق کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور درجہ اس کو خلت کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور درجہ ہے
اور اس کے اوپر جو سب سے ہائی درجہ ہے اس کو تطیم کہتے ہیں۔ اتنے درجے محبت کے ہیں، ہم تو محبت کی میم تک نہیں پہنچے۔ اور مودت کا معنی تو آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر نہ رہ سکے، اسی طرح کسی مسلمان کا گزارا اہل بیت کے بغیر نہ ہو سکے۔ کیونکہ یاد رکھ لینا، جنت میں دو ہی لوگ ہیں، ایک اہل بیت اور ایک غلامان اہل بیت، ایک وفاداران اہل بیت اور ایک اہل بیت۔ تو حضور نے بھی فرمایا میری اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اس بات کو بھی تھوڑا سمجھ لیں، حضور نے بار بار یہ کیوں کہا؟ ایک ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گارنٹی کس بات کی ہے؟ ضمانت کس بات کی ہے؟ گمراہ نہیں ہوگا، تمہارا دین کبھی خطرے میں نہیں آئے گا۔ غریب نواز نے سمجھا دیا دین پناہ است حسین۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور قرآن کو۔ کل میرے کو کسی شخص نے ایک سوال کیا، ہمارے قریبی بھائی ہے، کہ حضرت رابضی بھی تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے جو حدیث سنائی کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں تب تک دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب رازی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ بولو یہ سوال ہے کہ نہیں؟ قابل غور ہے نا؟ بھائی نے کوئی میرے کو تنقید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، سمجھنے کے لیے کہا تھا، تو چلو بات یاد آ گئی تو سمجھا دوں۔ حضور نے صرف یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ اہل بیت کو ہی پکڑنا، حضور نے فرمایا تھا ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ صرف ایک کو پکڑنے کی بات نہیں کہی، دو کو پکڑنے کی بات کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو کو پکڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب اگر کوئی صرف قرآن پکڑتا اور اہل بیت چھوڑ دے تو وہ کعبے میں مرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر کوئی صرف اہل بیت کو پکڑ لے اور قرآن کو چھوڑ دے، وہ کربلا میں مرے، تب بھی ہمیں مطلب نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کو بھی تھامنا ہے، اہل بیت کو بھی تھامنا ہے۔ مصطفیٰ نے مضبوطی سے طریقہ بتا دیا، اہل بیت کو پکڑ لو، قرآن پکڑ لو۔ جب دونوں پر مضبوطی سے ثابت قدم ہو گئے، حضور نے گارنٹی دی تم گمراہ ہو گئے ہی نہیں۔ اس سے بڑا ایک غلام رسول، ایک اہل سنت کے فرد کو، ایک سنی مسلمان کو پہچاننے کے لیے اس سے بڑا طریقہ میرے نبی کے بتائے ہوئے سے بڑھ کر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تم اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن کو پکڑ لو۔ تو اچھا یہ بتاؤ، رابضی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں برابر، تو قرآن کو پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا؟ نہیں ٹھیک سے پکڑا، اس لیے کہ قرآن میں ابو بکر بھی ہے۔ قرآن میں ابو بکر کی تعریف ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب گھبرا مت، غار ثور میں فرمایا تھا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور یاد کرو جب میرے محبوب نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا، ارے ابو بکر کی تم اسلام، ان کے مسلمان ہونے پر تم فتویٰ دے رہو۔ ابو بکر ہی ایک ایسے صحابی ہے کہ جن کی صحابیت پر قرآن پاک نے مہر لگائی ہے۔ باقی سارے صحابہ ہیں مگر ابو بکر ہی واحد قرآن پاک میں وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اور شک ہو تو اپنے مفسروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اپنے شیعوں کے جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان کی کتابوں میں، تفسیروں میں اٹھا کر دیکھ لو، جنہوں نے یہی لکھا ہے اذ یقول لصاحبہ سے مراد ابو بکر ہی ہے۔ کوئی انکار نہیں سکتا، غار ثور میں یار غار مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ مگر کچھ ناسبی ٹائپ کے خبیث ہوتے ہیں، وہ ایسے ٹائم پہ مولا علی پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کا کام ہی ابو بکر صدیق کی فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے اسٹیٹس کو کم کریں، ان کا اہمیت لوگوں میں تھوڑی کم بٹھائے،
اور کسی نے پوچھا تھا کسی دشمن علی نے کہ علی جب ابو بکر اپنی جان غار ثور میں فدا کر رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ تب مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ارے جب یار غار جب غار ثور کے اندر محبوب کے ساتھ تھے اس وقت علی تلواروں کے سائے کے درمیان نبوت کے بستر میں سویا تھا اور اپنی جان فدا کر رہا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہے ہم اتنا جانتے ہیں اللہ اکبر، اگر علی کی محبت ساتھ ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اہل بیت کی محبت ساتھ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ قرآن وہ ہے جس نے ابو بکر کی تعریف کی ہے، قرآن وہ ہے جس نے عمر کی تعریف کی ہے، قرآن وہ ہے جس نے عثمان کی تعریف کی ہے، ارے قرآن وہ ہے جس نے صحابہ کی تعریف کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ہم صرف اتنا جانتے ہیں قرآن نے جس کی تعریف کر دی وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس ایسے لوگوں کی نبی پاک نے گارنٹی نہیں لی، گارنٹی تو ایسوں کے ساتھ ہے کہ اللہ اکبر، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسول پاک کہہ رہے ہیں دین محفوظ ہو جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا، دین محفوظ ہو جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا سابق النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو ان کی پیروی کر لے گا وہ ہدایت پا لے گا۔ مگر ہدایت پانے کے بعد بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہدایت پانے کے بعد بھی کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اس گمراہی سے بچانے کا نام اہل بیت ہے، اس گمراہی سے بچانے کا نام اہل بیت ہے۔ اب سرکار نے کیوں فرمایا اہل بیت کو پکڑ لو اور قرآن کو پکڑ لو؟ تو بہت قابل غور بات ہے۔ صحابہ کے درجے کتنے ہیں؟ الگ الگ محدث نے اپنے حساب سے درجے بتائے، کسی نے 6 ذات کے بتائے، کسی نے 12 ذات کے درجات بتائے۔ امام حاکم نیسابوری نے 12 درجات صحابہ کے بتائے، یعنی صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، کسی کا مقام کسی سے بڑھ کر ہے۔ رسولوں کے بارے میں بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ موسیٰ کی بات کر رہا ہے، محبوب کی بات کر رہا ہے، تو اس طرح صحابہ میں بھی درجات میں فرق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائیو، جو لوگ جتنا پہلے ہی مان لائے گے ان کا درجہ تو اوپر ہی رہے گا نا، صف اول میں ہی وہی رہے گے نا۔ جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو جو اولین ہیں السابقون الاولون، تو ان کا درجہ اونچا، ان کا درجہ جو ہے وہ اونچا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو آج حضور اسلام لائے اور کل کلمہ پڑھ لیا، وہ مولا علی ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ السابقون کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت زید ہیں برابر۔ تو کچھ لوگ پہلا طبقہ ہے، تو وہ لوگ جو اصحاب السابقون والے، پھر اس کے بعد جو دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے، دار ارقم میں جمع ہوتے تھے جو صحابہ، ان کا درجہ۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی کہاں؟ حبشہ کی طرف، ان کا درجہ۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اسی طرح ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ والوں کا درجہ، بیعت عقبہ ثانی والوں کا اس کے بعد درجہ، پھر وہ مدینہ کے مہاجرین کا درجہ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدر میں لڑنے والوں کا درجہ، پھر اس کے بعد اور نیچے اترتے ہی جاؤ احد میں لڑنے والوں کا درجہ، پھر صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے بیعت کی ان کا درجہ، پھر ان کے بعد میں جو درجہ آتا ہے جو فتح مکہ سے لے کر صلح حدیبیہ کے بیچ میں ہے، جیسے خالد بن ولید، ان کا درجہ۔ پھر اس کے بعد ان کا درجہ ہے جو فتح مکہ کے وقت حضور کو دیکھ کر ایمان لائے۔
آپ سمجھ میں آئی؟ اب جو لوگ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے صحابی ہے بے شک، مگر ان سے آپ پوچھو کہ حضور کی سیرت کے بارے میں تو پتہ چلے گا، وہ تو اتنا ہی بتائے گے نا کہ سرکار فتح مکہ میں آئے تھے، فتح مکہ میں آئے تھے، سرکار کی یہ شان تھی۔ صلح حدیبیہ والے اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ جب تک حضور کی زندگی کو انہوں نے پڑھا، بدر والے جب بدر میں ایمان لائے تو بدر سے لے کر جو انہوں نے دیکھا وہ بتائے گے۔ آخر حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صحابہ کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم دین سمجھنا چاہے، ہم حضور کی سیرت سمجھنا چاہے تو ہمیں دو ہی لوگوں سے پتہ چلتا ہے، ایک ہے رسول کے ازواج مطہرات اور دوسرے ہے حضور کے صحابہ کرام۔ صحابہ بھی عظمت والے ہیں، صحابہ بھی عزت والے ہیں، صحابہ بھی عزت والے، خواہ وہ نبی کی داہنی جانب بیٹھے ہو یا بائیں جانب بیٹھے ہو یا پیچھے بیٹھے ہو، صحابی ہے، وہ ہمارے لیے ان کی عظمتیں، ہمارے دل میں ان کی عظمتیں ہیں۔ مگر دوستوں میں ایک بات بتانا چاہوں گا، صحابہ بھی شان والے اور اہل بیت بھی شان والے۔ صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام سمجھنا ہو ازواج مطہرات سے تم سمجھ سکتے ہو، مگر ازواج مطہرات سے حضور نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس پر کئی حکمتیں ہیں، اس پر کئی حکمتیں، تاکہ 11 بیویاں زیادہ سے زیادہ عورتوں میں دین کی باتیں پھیلا سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت انسان کس طرح گھر میں رہتے تھے، حضور کا کیا انداز تھا، اور خود حضور فرماتے تھے اے میری ازواج، جو میرا تمہارے ساتھ حسن سلوک ہے تم اور عورتوں کی بھی بتایا کرو کہ میں کس طرح تمہارے شوہر کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش آتا ہوں۔ مگر سوال یہ ہے، ازواج مطہرات پردے دار میں، ازواج مطہرات پردے میں ہیں تو ان سے گھر کے معاملات پتہ چلتے ہیں، صحابہ سے باہر کے معاملات پتہ چلتے ہیں، اور ان میں بھی میں نے بتایا 12 درجے۔ فتح مکہ میں جو صحابی ایمان لائے وہ اتنا ہی بتا پائے گے جتنا انہوں نے عرصہ حضور کو دیکھا ہے۔ جو جتنا عرصہ حضور کو دیکھیں گے تو فتح مکہ والے بدر کے حالات نہیں بتا سکیں گے، احد کے حالات نہیں بتا سکیں گے، خیبر کے حالات نہیں بتا سکیں گے، خندق کے حالات نہیں بتا سکیں گے۔ تو اب پتہ کیسے چلے؟ اب دامن پکڑنا ہے تو اہل بیت کا کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت وہ ہے جو گھر میں بھی ہے اور باہر بھی ہے، جو گھر میں بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ ارے علی جب سے پیدا ہوئے حضور کی گود میں آ گئے، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر باب اپنی نگاہوں سے علی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت سننی ہے تو تم علی المرتضیٰ سے سنو گے، حضور کی سیرت سننی ہے تو تم علی کی اولاد اور گھر والوں سے تم بڑھ کر تمہیں اور نہیں بتا سکتا کوئی۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اس میں عظمت صحابہ ہے، اس میں ادب صحابہ ہے، اس میں صحابہ کی عظمت ہے۔ اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے؟ سفر کربلا پہ صبر کریں، انشاءاللہ سفر کربلا چھوٹے گا نہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ؟ اللہ محبت کرتا ہے، مقام محبوبیت نصیب ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت میں مقام محبوبیت نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں آپ غور کیجئے، حضور حسن و حسین کو اٹھائے ہیں اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا
میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، تو بندے کو مقام محبوبیت ملتا ہے۔ دور نبی میں ایک نظارہ صحابہ کو ایسا بھی نظر آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اچانک دیکھا چند لڑکے کھیل رہے ہیں، چند لڑکے کھیل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک لڑکا اس میں سے ایسا دیکھا جو سارے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضور نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کے رخسار کو چوما، اس کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ حیران ہو گئے، سرکار تو ہر لڑکے سے پیار کرتے ہیں، سرکار تو ہر بچے سے پیار کرتے ہیں، سرکار تو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار تو حیوانات سے بھی پیار کرتے ہیں، مگر اتنے سارے بچوں میں سے صرف ایک ہی بچے کو سرکار مدینہ کیوں اٹھائے اور اس کے گالوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اس بچے پر ہماری جانیں قربان، جس پر مصطفیٰ کے لب لگے ہو، جسے مصطفیٰ نے چوما ہو۔ آقا کریم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اسی لڑکے پہ توجہ کیوں؟ حالانکہ آپ تو سب کو چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لے، اسی لیے کہ ایک دن میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا چند لڑکے کھیل رہے تھے، میرا حسین بھی وہاں کھیل رہا تھا اور میرے حسین کے ساتھ یہ بچہ بھی کھیل رہا تھا، اور لڑکے تو کھیل رہے تھے مگر اس لڑکے کے کھیلنے کا انداز یہ تھا، میرے حسین کے قدموں کے تلے جو دھول تھی وہ اس دھول کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا، اپنے ماتھے پہ لگا رہا تھا۔ تو میں اسی لیے میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے کیسے چھوڑ دوں جو میرے حسین سے اس درجہ محبت کرتا ہے، اس لیے آج میں اس کے گالوں کو چوم رہا ہوں، اس کے سینے سے لگا رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں لے جاؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے، انسان کو مقام محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے اہل بیت کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت محبت پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اہل سنت والجماعت پر ہم کو قائم رکھے، صحابہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ہمارے دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سفر کربلا میں آپ کا کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، آپ فکر نہ رکھیں، یہ بس اللہ کی طرف سے تھا، میں یہ سب لے کر نہیں آیا تھا، میں سفر کربلا ہی لے کر آیا تھا، مگر اس سے اگر ایمان عقیدے کی اصلاح ہو گئی ہے، اور اس میں بھی ہم نے محبت اہل بیتی کا تو ذکر کیا ہے، حب اہل بیت ہی کا تو ذکر کیا ہے، سفر کربلا انشاءاللہ آپ کا نہیں چھوٹے گا، ہے ہمارے پاس وقت انشاءاللہ۔ جی اور تھوڑا عشاء میں آ جائیے، تاکہ آپ کا کیا ہے وقت جو ہے نا وہ شروع کے حصے کچھ لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ چھوٹے نہ، اور یہ جو بیان وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے